ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ليتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان ربك رب العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں اور شاید بڑی تعداد میں بہنیں اور بچیاں بھی بیٹھی ہیں۔ مناسب نہیں ہے کہ کوئی لمبی گفتگو کا بوجھ اس وقت آپ پر ڈالا جائے۔ بہت سے مختلف موضوعات کو چھیڑا ہے ہمارے فاضل ساتھیوں نے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ میں اس آسان سے لفظوں میں اور مختصر سے وقت میں کچھ بالکل پریکٹیکل بات آپ سے کہہ سکوں، خصوصاً نوجوانوں سے۔ سب سے پہلے تو میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ قرآن اور سائنس کے نام پر آپ نے جس ایگزیبیشن کو یہاں آرگنائز کیا وہ ایک بہت ہی مفید قدم ہے۔ اور ہمارے بہت سے ان مسائل کا جن کا تذکرہ آپ نے ابھی سنا تھا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، محبت بھری رہنمائی کے لیے دو کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب اللہ نے لکھی ہے اپنی صفت امر سے، اس کا نام ہے قرآن مجید، اور ایک کتاب اللہ نے لکھی ہے اپنی صفت خلق سے، اس کا نام ہے یہ کتاب کائنات۔ اور بہت قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر فقرے یا جملے کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور زمین اور آسمان کی بھی تمام مخلوقات کو آیات کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں آیات ہیں۔ جب تک ان دونوں کا مطالعہ ایک ساتھ جاری رہا، جب تک ایسے علماء تیار ہوتے رہے اور ایسا علمی ذوق و مزاج امت مسلمہ میں عام رہا، جس کی وجہ سے یہ امت کتاب ہدایت کا مطالعہ بھی کرتی رہی اور کتاب کائنات کا مطالعہ بھی کرتی رہی، تو یہ امت دنیا میں آگے بڑھتی رہی۔
یہ انسانیت کی خدمت کے لائق بنتی چلی گئی، اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہی اس امت کو برپا کیا گیا ہے۔ ہمارا اصل مشن ہی یہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے گزاری جاتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں زندگیوں میں۔ جب تک ایک نوجوان کی شادی نہیں ہوتی وہ اکیلا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ رات میں دیر میں گھر واپس آتا ہو، پاکٹ منی کو بہت غلط طریقے پر خرچ کرتا ہو، لیکن جب اس کی زندگی میں ایک اور زندگی داخل ہو جاتی ہے تو اس کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں صرف اپنے لیے نہیں گزار رہا ہوں، ابھی زندگی میں کوئی اور شریک ہے۔ اس لیے وہ اپنے ریسورسز کو، اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، ہر چیز کو ناپ تول کے خرچ کرنے لگتا ہے، اور جب کچھ اور زندگیاں اس گھر میں بڑھتی ہیں اور داخل ہوتی ہیں تو اس باپ کا احساس ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تصور کرو ایک ایسی قوم کا جو پوری کی پوری قوم، اس کے جوان، اس کے بوڑھے، اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے پڑھے لکھے، اس کے بے پڑھے لکھے، اس کے مزدور، اس کے کسان، اس کے شاعر، اس کے ادیب، اس کے شہری، اس کے دیہاتی، اس کے حاکم، اس کے محکوم، پوری کی پوری قوم اس بات پر ایمان رکھتی ہو اور اس کا شعور رکھتی ہو کہ ہم اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہیں، ہم پوری انسانی برادری کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو اس قوم کا جینے کا انداز، اس کا اپنا عقل کے استعمال کا انداز، وقت کے استعمال کا انداز، مال کے خرچ کرنے کا انداز، اس کی تمنائیں، اس کے صبح و شام گزارنے کا انداز، یہ سب کچھ بدل جاتا ہے جب تک امت مسلمہ واقعتاً امت مسلمہ رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری قانون کے مطابق دنیا کی قوموں کی محبتیں بھی اس کو حاصل رہیں اور اس کو عزت بھی حاصل رہی۔ ایک وقت آیا کہ یہ امت بوڑھی ہو گئی، تھک گئی، 1000 سال پورے ہوئے تقریباً، اور اس کے بعد یہ امت میں اور دنیا کی دوسری قوموں کی تمناؤں میں، ان کی پرائرٹیز میں، ان کی ترجیحات میں، ان کی پسند میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور اس جملے کو بہت غور سے سننا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت و اقتدار کے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ مولانا شاید تھک گئے ہیں، بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، اقتدار سے اور عزت سے اور حکومت سے محرومی کو اللہ کا کرم بیان کر رہے، ان کو پانی پلاؤ بھائی بیچ میں۔ میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم سے دنیا کی حکومت و اقتدار عارضی طور پر چھین لی، ہم کو ڈسمس نہیں کیا گیا، ہم کو سسپینڈ ضرور کیا گیا۔ اور اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ تم رو اور چلاؤ، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کے محبوب کا لایا ہوا دین بدلا۔ جس بات کا ہم رونا رو رہے ہیں، آپس کے اختلاف اور انتشار کا، تفریقے کا، کیا وجہ ہے اس انتشار کی؟ بہت ہی پریکٹیکل بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ جب کچھ مدت گزر جاتی ہے کسی امت کو، اور اس امت کے درمیان اور اس کے نبی کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے،
تو ایک خرابی اس امت میں آتی ہے کہ جو حقیقت دین ہے، دین کی جو اصل روح اور اسپرٹ ہے، دین کا جو جوہر ہے، ادھر سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور کچھ جزوی اور فروعی مسائل ہی اصل دین بن جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہوتی ہے، پہلی قوموں سے بھی ہوئی تھی، ہم سے بھی آج ہو رہی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی شروع میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت سے پہلے تک مکہ مکرمہ میں جب آپ کا قیام تھا تو آپ جو نماز پڑھتے تھے تو اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور سامنے بیت المقدس بھی ہوتا تھا۔ بیت المقدس مکے سے نارتھ کی سمت میں ہے اور خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ چوکور ہے، تو آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے نارتھ کی سمت بھی ہو، شمال بھی ہو، تو کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ایک معمول تھا کہ جب تک پچھلے نبی کی شریعت کے کسی حکم کی تبدیلی کا کوئی واضح حکم آپ کو نہیں ملتا تھا، آپ پچھلی نبی کی شریعت کے حکم کو ہی فالو کرتے تھے، اس لیے کہ آپ دنیا کے قوموں کا رشتہ ان کے پیغمبروں سے توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ دنیا کی قوموں کا رشتہ ان کے اپنے اپنے پیغمبروں سے جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب آپ مدینے آ گئے تو جغرافیکل پوزیشن بدل گئی۔ اب مکہ مدینے سے ساؤتھ میں اور بیت المقدس مدینے سے نارتھ میں، تو دونوں کی طرف آپ رخ نہیں کر سکتے، تو آپ نے چوز یہ کیا کہ آپ نے مدینے میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے شروع کی۔ 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر ہی نماز پڑھتے تھے۔ 17 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک حکم واضح آ گیا اور آپ نے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ بس اسی کو بہت بڑا ایشو بنا لیا مدینے کے یہودیوں نے، اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا انہوں نے عام لوگوں میں، یہ کیسے پیغمبر ہیں، ان کا روز قبلہ ہی بدلتا رہتا۔ یاد رکھنا، عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا، ان کو الجھا دینا آسان ہوتا ہے۔ اب جو لیڈرشپ تھی یہودیوں کی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ عوام کے درمیان غور و خوض ہو اس بات میں کہ کیا محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے یا خدا کے پیغمبر تھے۔ وہ نہیں چاہتے کچھ مخصوص قسم کے لیڈرز کہ عام لوگوں کی توجہ کچھ تعمیری مسائل کی طرف ہو، تو اس کے وہ ہٹا دینے کے لیے کچھ نان ایشوز کو چھیڑتے ہیں۔ یہی اس حکمت عملی اختیار کی یہودیوں نے، اور اس ایشو پر خوب پروپیگنڈا کیا۔ صحابہ کرام بہت تربیت یافتہ لوگ تھے، صحابہ کرام اپنی انرجی کو اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے وقت کو صحیح گزارو، اپنے مال کا صحیح استعمال کرو، اپنے ٹائم کو مینیج کرو، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز۔ جو قوم اس کا مینجمنٹ ٹھیک سے کرتی ہے اس قوم کو دنیا میں سربلند ہونے سے دنیا میں کوئی قوم روک نہیں سکتی۔ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ بار بار یاد دلایا جاتا تھا،
اور اقیم الصلاۃ ایک جامع عنوان ہے ہیومن ریسورسز کے مینجمنٹ کا، اور آتوا الزکوٰۃ ایک جامع عنوان ہے فائنینشیل ریسورسز کے مینجمنٹ کا۔ جب بھی کوئی سازش ہوتی تھی صحابہ سے کہا جاتا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کیا صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ اقامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت میں ایک مخصوص ویکیبلری استعمال کی جاتی ہے، ایک خاص زبان استعمال کی جاتی ہے، اور یہ بھی کسی تحریک کی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت باریک نفسیاتی نقطہ ہوتا ہے۔ تبلیغ کی محنت میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نماز والی محنت۔ میں قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اقیم الصلاۃ کے مطلب سے قریب تر سمجھتا ہوں اس تعبیر کو کہ نماز والی محنت۔ اس میں علم بھی آئے گا، اس میں طہارت بھی آئے گی، اس میں اجتماعیت بھی آئے گی، اس میں اتحاد بھی آئے گا، اس میں ڈسپلن بھی آئے گا، اس میں امام کی اقتداء بھی آئے گی۔ کتنی آسانی سے اتحاد پیدا ہو گیا جب مقتدی امام کے پیچھے ایک ہو گئے۔ کتنی آسانی، کوئی تقریر نہیں کرنی پڑی، ایک کو اپنا امام بنا لیا، سب پیچھے کھڑے ہو گئے، اب سب بالکل متحد ہیں۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت بالکل فریش ہوں، میں نماز میں سورہ یاسین پڑھوں، اور امام صاحب نے سورہ قل واللہ احد پڑھ کے رکوع کر دیا۔ اب میں نہیں کر سکتا کہ میں اپنی خواہش کے مطابق سورہ یاسین پڑھتا رہوں، اس لیے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں فالوور ہوں، میں کسی کے پیچھے ہوں۔ میں رکوع میں چلا جاؤں گا، سب کے سب رکوع میں چلے جائیں گے، خوبصورت اتحاد قائم ہوتا ہے اس آسان طریقے سے کہ ہم سب اپنے کو چھوٹا مان لیں، کسی کو اپنے میں سے بڑا مان لیں۔ تو جب ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو اللہ نے اس کے جواب میں قرآن مجید میں یہ آیت اتاری، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ دین کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ اصل دین نہیں ہے۔ اور آگے اس کے بعد دین اصل کیا ہے؟ اخلاق تمہارے اچھے ہوں، تم اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترتیب بالکل بہترین طریقے پر ادا کرو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، پورے معاشرے کی خدمت کرو، غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، جو جن کی گردنیں کہیں پھنسی ہوئی ہیں، غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں، جیل میں ٹھوسے جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھو، جو غلامی کی زنجیریں جن کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں ان کا خیال رکھو، ان کو آزادی دلاؤ۔ یہ اصل دین ہے۔ اصل دین یہ نہیں ہے کہ ادھر رک کر کے نماز پڑھیں یا ادھر رک کر کے نماز پڑھیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے امت میں اتحاد لانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ امت میں حقیقت دین کو لایا جائے۔ یاد رکھیے، اگر جس دل کے اندر صبر کی صفت پیدا ہو گئی، شکر کی صفت پیدا ہو گئی، تقوی پیدا ہو گیا، جو دل حسد سے پاک ہو گیا، جو دل تکبر سے پاک ہو گیا، جس دل میں اللہ کی اور اللہ کے رشتے سے سب اہل ایمان کی محبت آ گئی، جس دل میں آخرت کی فکر آ گئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی زبان یا ہاتھ سے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچ سکے۔ آج صبح کی نشست میں بہت تفصیل سے ساجد نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ ہم سے کہیں ایک غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نتائج پر محنت کر رہے ہیں، نتائج کے اسباب کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف جو ہوتا ہے یہ بگڑی ہوئی قلبی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اختلاف دلائل کی بنیاد پر جو ہوتا ہے اس سے کبھی بھی آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ بہت احترام رکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا، شدید اختلاف بھی ہے کسی کے مسلک سے، کسی کی رائے سے، کسی کی تعبیر سے، کسی کی فکر سے، لیکن اس کے باوجود اس کا پورا احترام، اس سے محبت، اس کی خوبیوں کی قدر اور اعتراف۔
یہ ہے مزاج ہمارا جو بنایا گیا تھا. بہت اچھا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یہ مجمع یہاں جمع ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلکی اختلاف کی بات چھیڑتا ہے تو آپ اس سے بہت محبت سے یہ کہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں عالم نہیں ہوں، آئیے میں اپنے مسلک کے کسی عالم دین کے پاس آپ کو لے کر چلتا ہوں، آپ وہاں تشریف لے چلیے. یہ بات ان سے کیجیے. آپ سوچئے ذرا، دواؤں کی کمپنیاں ریسرچ کرتی ہیں، اس میں ایک کمپنی ثابت کرتی ہے کہ فلاں دوا جو ہے بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت نقصانات ہیں، فلاں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. تو وہ دوا کی کمپنی سیمینار بلائے گی، ڈاکٹرز کو بلائے گی، دوا بنانے والی کمپنیوں کے اور اس لائن کے سائنسدانوں کو بلا کر ان کے درمیان وہ بحث کرے گی. یا جلگاؤں کی مچھلی منڈی میں جا کر ڈاکٹر صاحب تقریر شروع کریں گے اور مچھلی منڈی میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا ایزیتھرومائسین، اس سے ریسپیریٹری سسٹم فیل ہوتا ہے. تو مچھلی کاٹنے والا اپنی گڑاسے کو دکھائے گا، بہت تیز دھار ہے اس میں. ارے بابا یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں. عوام کو اکٹھا کیا، کالج کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ وہ بیچارہ گڑبڑا جاتا ہے کہ میں تو نہیں پڑھتا. اچھا یہ دیکھو بخاری، یہ ہے سے بخاری میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب وہ لڑکا سوچتا ہے یار مشکل سے 3 مہینے پہلے نماز شروع کی تھی اور وہ بھی گئی، وہ بھی نماز بھی نہیں. وہ سوچتا ہے یار وہی زندگی اچھی تھی کہ پکچر دیکھیں گے، انٹرنیٹ دیکھیں گے، ان مولویوں کے چکر میں پڑیں گے تو یہی ہوگا. یہ کہے گا کہ ہوگی اور یہ کہے گا کہ نہیں ہوگی. ارے بابا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ فزکس کے اسٹوڈنٹ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ کر کہتے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان علمی مسائل پر گفتگو کرنے والا کوئی شخص کسی بھی عالم دین کے پاس گیا. یہ اس بات کا کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے. کلیئر انڈیکیشن. میں امریکہ کے دورے پر گیا، میں حیران رہ گیا. کانگریس کی لائبریری، امریکن کانگریس کی لائبریری میں نے وزٹ کی. میں حیران رہ گیا کہ امریکن کانگریس کی لائبریری میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ جھگڑے اور فقہی اختلاف کی کتابوں سے بھرا. ہارورڈ یونیورسٹی میں گیا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد شام کو میں نے کہا میں تھوڑا سا وقت میں وزٹ کر لوں. تو مجھے وہاں جو فزکس کے پروفیسر صاحب سے مجھے لے کر گئے. میں نے وہاں جتنی بھی مسجدیں دیکھی، سوسائٹی جو ہوتی ہیں وہاں اسلامک سینٹرز، ان سب کے اندر تقوی سکھانے والی کوئی کتاب نہیں، ڈسپلن سکھانے والی کوئی کتاب نہیں، غریبوں کی خدمت سکھانے والی کوئی کتاب نہیں، اخلاق اور عادات کو سدھارنے والی کوئی کتاب نہیں. آمین زور سے کہنا ہے کہ نہیں کہنا، اس کے اوپر 5 کتابیں موجود. کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ میں وجہ بتاتا ہوں. میں بالکل مایوس نہیں ہوں، الحمدللہ میں بہت آپٹمسٹک انسان، بہت پر امید انسان. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حالات اتنے تاریک نہیں ہیں جتنے میڈیا بتا رہا ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. میں ایک مثبت پازیٹیو سائنس بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یہاں سے ہمت لے کر جائیں. دیکھیں پچھلے 200-300 سال سے 400 سال سے جب سے امت مسلمہ کا زوال آیا اور اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے آیا، اور یہ ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں، یہ کوئی بہت زیادہ مایوس ہو جانے والی چیز نہیں ہے. افراد بھی بیمار ہوتے ہیں، قومیں بھی بیمار ہوتی ہیں. افراد بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں، قومیں بھی صحت یاب ہوتی ہیں. قوموں کو صحیح علاج کرنے والے ملنے چاہیے. ہماری قوم کچھ مدت سے بیمار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فی الحال کچھ دن کے لیے سسپینڈ کر دیا.
اس بیچ میں جو پیریڈ گزرا ہے پچھلا 150 200 250 سال کا، اس میں اتنے چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں امت کو کہ مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی بچانا دنیا کا سب سے مشکل کام، اپنا تشخص بچانا، اپنے دین اور اپنی تہذیب سے اپنا اور اپنی نسلوں کا تعلق باقی رکھنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ دنیا کی قومیں کتنی بری طرح اس قسم کے چیلنجز کو فیس کرنے میں ہار چکی ہیں۔ جب یورپ کا نشأت ثانیہ ہوا اور مغرب کو خدا نے موقع دیا، اور کیوں موقع دیا؟ خدا کے انصاف ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کو کم سے کم ایک چانس دنیا کی خدمت اور قیادت کا ہم ضرور دیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بھرا قانون ہے۔ کسی قوم کو یہ شکایت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کہ کوئی قوم اللہ سے یہ کہے کہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا، آپ نے ہم کو موقع دیا ہوتا تو ہم دکھاتے کہ دنیا کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں یورپ کو کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ انڈیا کو مل چکا تھا، چائنا کو مل چکا تھا، ساؤتھ ایشیا کو مل چکا تھا، سینٹرل ایشیا کو مل چکا تھا، لیکن یورپ کو نہیں ملا تھا۔ یورپ کی باری آئی جب مسلمانوں کو سسپینڈ کیا گیا تو کسی ایک کو تو دنیا کا مینجمنٹ دینا ہی پڑے گا، ویکیوم تو نہیں رہے گا۔ اگر آپ اپنے مکان میں پینٹنگ کرانا چاہتے ہیں، الیکٹریکل وائرنگ کرانا چاہتے ہیں، مکان بنوانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو اپنی پسند کا کوئی بہت متقی اور متبع سنت ٹیکنیشین میکینک نہیں مل رہا تو آپ کسی سے بھی کام تو کرائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یورپ کے حوالے، اور جب یورپ والوں نے شروع میں یہ کمان سنبھالی تو بہت سے لوگ خوش ہوئے، بہت سے لوگوں کو امیدیں اچھی ہوئی، اس لیے کہ وہ تھینک یو سوری بولنے والی قوم، ایسا لگتا تھا کہ بڑی سیولائز قوم ہے۔ ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ شکریہ بول سکتے ہیں مگر تھینک یو کہتے ہیں چاہے لکھ نہ پائیں۔ نوجوانوں، یہ غلامانہ ذہنیت چھوڑو، تم تہذیبوں کے استادوں کے استاد بننے کے لائق۔ یہ کیا ہے؟ کسی نے بال بڑھا لیے، کسی فلم ایکٹر نے، تو ہمارے نوجوانوں نے بھی بڑھا لیے۔ کسی نے ناخن بڑھا لیا، اب ہو سکتا ہے اس کا نیل کٹر کھو گیا ہو، تب آپ نے بھی ناخن بڑھا لیا کہ فیشن یہ۔ کسی نے اپنی پینٹ ٹائٹ کر لی تو آپ نے بھی ٹائٹ کر لی، کسی کی نے پینٹ ڈھیلی کر لی تو آپ نے بھی ڈھیلی کر لی۔ ہمارے یہاں لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ کافی ٹی کے اسٹال پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا اور غلطی سے اس کے کافی کے مگ میں برف کا ٹکڑا گر گیا۔ وہیں پر تمہاری طرح کا کوئی نوجوان، برا نہ ماننا مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے، وہیں پر کوئی تمہاری طرح کا نوجوان کھڑا تھا، اسے جھانک کر دیکھا کہ مگ میں، کافی کے مگ میں برف پڑا ہے، فیشن بدل گیا، تو اس نے اپنا مگ بڑھایا کہ بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈالا۔ اس طرح کی قومیں دنیا کی قیادت کریں گے جن کو اپنے ڈریس پر، اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنی ویلیوز پر، اپنی سویلائزیشن پر، کسی چیز پر کوئی ان کو ناز ہی نہیں ہے۔ وہ ڈرے سہمے قسم کے لوگ ہیں، وہ دوسروں کی نقل کر کے جینا چاہتے ہیں۔ جب تک اس نفسیات سے نہیں نکلو گے، اللہ دنیا کی قیادت کا دوبارہ ذمہ داری تم کو کبھی نہیں دے گا۔ أيام معدودات تسقط فيها كل الاختلافات ويتساوى فيها البشر، إنها أيام الحج. هيا بنا نتعرف على صفة الركن الخامس من أركان الإسلام. للحج 4 أركان و7 واجبات. أما الأركان فهي نية الدخول في النسك وهو الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. وأما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس،
المبيت بمزدلفة. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. رمي الجمرات. الحلق أو التقصير. طواف الوداع. صفة الحج: أولاً، الإحرام من أحد المواقيت المكانية الخمسة. ثانياً، الطواف بالكعبة المشرفة 7 أشواط. طواف القدوم: بعد الانتهاء من الطواف تصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام 2 إن تيسر لك ذلك. ثالثاً، السعي 7 أشواط بين الصفا والمروة. رابعاً، الخروج إلى منى وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. خامساً، الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس. سادساً، الخروج إلى مزدلفة والمبيت بها حتى الفجر. سابعاً، الخروج لمنى ورمي جمرة العقبة. ثامناً، ذبح الهدي، حلق الشعر أو تقصيره. تاسعاً، الذهاب لمكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. 11، المبيت بمنى أيام التشريق 3، وفيها يرمي الحاج الجمرات 3. 12، طواف الوداع. وبهذا يكون الحج قد تم. تفرغ لأداء المناسك ودع موبايلي تصلك بمن تحب، وتقبل الله منا ومنكم. محمد